السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں و بھائیوں، آج پہلا ذی الحجہ شب جمعرات 22 جولائی 2020 جشن یوم نکاح شاہ زمن کعبہ وطن ازدر فغن خیبر شکن شیر خدا مولائے کائنات حضرت امام علی مولا مشکل کشا علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصدیقہ بالاقوال المبارک بالاحوال الزاکیہ بالادلال الراضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ سیدۃ النسوان و حبیبۃ حبیب الرحمن المستظلہ چومعمل اشرفی جنان البتول فی الزمان فاطمۃ الزہرا بنت محمد العدنان۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ آج ہم تیسری ٹاپک جو 11 پوائنٹس تھے، جس کی تیسری ٹاپک کے بارے میں ولدی و مرشدی حضرت ڈاکٹر سید شاہ غوث علی شمسی چشتی و قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ٹیچنگز دیے ہیں اس کے تعلق سے ہم ذکر کریں گے۔ سفر در وطن، جرنی ہوم لینڈ۔ سفر کے معنی جرنی ہے، تو یہ کون سی جرنی ہے؟ دس جرنی مینس انر اسپریچول جرنی، آپ کی باطنی اسپریچول جرنی کے بارے میں ہے سفر در وطن۔ The journey of batin in which a person travels from bad akhlaq al-razila such as hasad, envy, jealousy, takabbur, arrogance, pride, slander, ghibat, backbiting, riyakari, follows from all the above bad akhlaq, travels from bad attributes to good attribute, which is called akhlaq hamida or akhlaq malika, akhlaq malikiya, which means noble attributes, which are sabr, shukr, humility, tawakkul, hope in Allah's mercy, love for Allah, etc. When a person moves from bad attributes to good attributes, he reaches a station, maqam, manzil in his continuous journey. جب وہ انسان بری عادتوں سے اچھے عادتوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو منازل طے کرتا ہے، اسٹیشنز، منازل، مقامات طے کرتا ہے۔ How does the person makes this journey, سفر در وطن، from bad to good؟ وہ انسان یہ اخلاق بد سے اخلاق حمیدہ تک کیسا پہنچے گا؟ تو پہلا اس کا سٹیپ ہے اطاعت پیر، اطاعت پیر کامل، اطاعت مرشد، اور اس کے وقت جو بھی دنیاوی ریسپانسبلٹیز کے پاس ملتا ہے اس کو اپنا وقت اپنے پیر کامل کے ساتھ گزارنا چاہیے، ان کی صحبت حاصل کرنا چاہیے۔ by spending time with پیر و مرشد by doing مراقبہ۔ اب جس کے پیر و مرشد باحیات نہیں ہے، وصال فرما گئے ہیں، تو وہ کیسا حاصل کرے گا یہ چیزوں کو؟ تو فرماتے تھے کہ تصور یار، مراقبہ، جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ اپنے پیر کو حاضر پاتے ہیں، تو یہ ایک سٹیپ ہے۔ پھر ذکر الہی، ذکر جب آپ کے اندر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہ کالے دل کو پاک کرتا ہے۔ آپ ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، دنیاوی کام بھی کرتے رہیں گے، آپ ذکر الہی چلتے رہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو کلساٹ ہے یا کالک ہے دل پر، وہ صاف آہستہ آہستہ کرتے رہے گا۔ اور مراقبے کے بعد بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے سنت پہ چلنا۔ والد صاحب فرماتے تھے بغیر فرائض، بغیر سنت اور فرائض کے کوئی مقام صوفیزم میں ہے ہی نہیں، وہ یہ مقام پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو سنت کو آپ کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بیسک آف صوفیزم ہے، سمجھے آپ؟ وہ شروعات بھی ہے، انتہا بھی ہے سنت۔ اگر آپ وہ سنت کو چھوڑ دیں گے تو آپ کوئی زیرو ہے آپ صوفیزم کے اندر۔ اب مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ آپ
اللہ کو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا. اب کیسا کریں گے؟ تصور یار، تصور پیر آپ کو اپنا پیر کامل آپ کو وہ مقامات طے کراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو مراقبہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز ہے، اگر مراقبہ میں تکلیف ہو رہی تو آپ کوئی، لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا میں لاسٹ ٹاپک میں، کوئی بزرگان دین کی مزارات پہ جائیے، وہاں پر نوافل پڑھیے، وہاں پر مساجد رہتے ہیں، نوافل پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے ایک سوئی کے لیے، مراقبہ میں ایک سوئی آنے کے لیے، اور وقت گزاریے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقامات اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اب when a person، اب جب اس کا دل صاف ہوتا ہے، when a person erase or negate the bad attributes he reaches a stage where automatically good habits pours in. اب جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اس کے مقامات بڑھتے ہیں. والد صاحب فرماتے تھے بیٹے ایک اندھیرا کمرہ ہے، اگر اس میں آپ چراغ جلا گئے تو وہ روشنی نور ہو جائے گا. اور ویسے ہی دل کالا ہے اور اس کی صفائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہو جائے تو آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا نور بس جاتا ہے. جب یہ صفائی دل کی ہو جاتی ہے تو آپ کو اخلاق حمیدہ تک پہنچ جاتے ہیں. اب this means that the seeker must move from the world of creation to the world of creator. دین و دنیا اللہ تعالیٰ بنایا ہے بے شک، لیکن جو بنایا ہے اس کے طرف آپ اپنے آپ کو پیش مت کریے، دنیاوی طرف مت جائیے، لیکن کون بنایا ہے اس کے طرف جائیے. دین و دنیا اللہ بنایا ہے، تو instead of going to the world of creation to the world we have to go to the world of creator. تو اللہ کی طرف راغب ہونا ہے آپ کو. Moving away from worldly desires and human weaknesses and acquiring Sufi characteristics is known as سفر در وطن. تو دنیا کی جو ڈیزائرس ہے، دنیا کی جو خواہشات ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنا وقت گزاریں اور صوفی کیریکٹرسٹکس اپنے آپ میں داخل کریے. جیسا کہ غیبت نہیں کریے، بیک بائٹنگ مت کریے، کینہ مت رکھیے، کپٹ مت رکھیے، دل کو اپنے صاف رکھیے. سمجھے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. کسی کے تعلق سے برا بول دینا آج کل تو بہت ہو گیا ہے، جہاں پر بھی 2-4 لوگ جمع ہوتے ہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی کی پہ بہتان باندھتے ہیں، کسی کو بدنام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو یہ بہت صوفیزم میں اس کو تو بالکل نکال کے پھینکنے کا ہے، جبھی آپ یہ مقامات پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سفر در وطن، دس جرنی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس. سفر در وطن 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلا ہے the first one is external in which the seeker desires and searches for a صوفی کامل. پہلے میں بندہ ایک صوفی کامل اپنے پیر و مرشد کو ڈھونڈتا ہے مرید ہونے کے لیے، جو صوفی کامل ہو. اور سیکنڈ ون از internal journey begins with the blessing and grace of پیر و مرشد اور مرشد کامل. اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو پیر کامل ملا دیتا ہے تو اس کی صحبت، اس کی خدمت، اس کی اطاعت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور کرم فضل عطا ہوتا ہے. اور the internal journey leads to the purification of the heart and makes him eligible to receive the روحانی grace. جب یہ مقام آتا ہے تو آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے طرف سے اس کی نور، اس کی روحانی طاقت اللہ تعالیٰ اس کی بڑھا دیتا ہے. تو یہ ہم آج تیسری ٹاپک ختم کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ خلوت در انجمن، سولیٹیوڈ ان دا کراؤڈ، یہ پورے بزرگان دین کرتے تھے. جب پبلک میں بھی رہتے تھے اپنے آپ کو اکیلا پاتے تھے. تو یہ کل ہم ڈسکس کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں کی گزارش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.